بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد کے والد عبداللہ بن نمیر نے کہا، ہمیں ہشام نے ابو زبیر سے حدیث سنائی۔ کہا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سلام پھیر کر ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہتے تھے: ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور فرمانروائی اسی کی ہے، اور وہی شکر و ستائش کا حقدار ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ گناہوں سے بچنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی سے ملتی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتے۔ ہر طرح کی نعمت اور سارا فضل و کرم اسی کا ہے، خوبصورت تعریف کا سزاوار بھی وہی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اس کے لیے دین میں اخلاص رکھنے والے ہیں، چاہے کافر اس کو کتنا ہی ناپسند کریں۔ اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد بلند آواز سے لا الہ الا اللہ والے یہ کلمات کہا کرتے تھے۔ مالک بن مغول نے ہمیں خبر دی، کہا، میں نے حاکم بن عتبہ سے سنا، وہ عبد الرحمن بن ابی لالہ سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا، نماز کے جہاں ایک دوسرے کے پیچھے کہے جانے والے ایسے کلمات ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد انہیں کہنے والا یا ان کو ادا کرنے والا کبھی نامراد ناکام نہیں رہتا۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ جرا نے حمار بن کعب سے، انہوں نے ابو ذرا سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آغاز نماز کے لیے تکبیر کہتے تو قرأت کرنے سے پہلے کچھ دیر سکوت فرماتے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، دیکھیے یہ جو تکبیر اور قرأت کے درمیان آپ کی خاموشی ہے، اس کے دوران میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں کہتا ہوں، اے اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اس طرح دوری ڈال دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈالی ہے۔ اے اللہ، مجھے میرے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے، برف کے ساتھ، پانی کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت سے اٹھتے تو الحمدللہ رب العالمین سے قرأت کا آغاز کر دیتے، کچھ دیر خاموشی اختیار نہ فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آیا اور صف میں شریک ہوا، جب کہ اس کی سانس چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہیں، حمد بہت زیادہ پاک اور برکت والی حمد۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو آپ نے پوچھا، تم میں سے یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ سب لوگوں نے ہونٹ بند رکھے۔ آپ نے دوبارہ پوچھا، تم میں یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ اس نے کوئی ممنوع بات نہیں کہی۔ تب ایک شخص نے کہا، میں اس حالت میں آیا ہوں کہ میری سانس پھولی ہوئی تھی، تو میں نے اس عالم میں یہ کلمات کہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا جو اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔
کہ کون اسے اوپر لے جاتا ہے۔ مختلف سنتوں سے سعید بن مصعب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب نمازی کھڑا ہو جائے تو اس کے لیے جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بالکل اس طرح چلتے ہوئے آؤ کہ تم پر سکون طاری ہو۔ نماز کا جو حصہ پا لو اسے پڑھ لو، اور جو رہ جائے اسے پورا کر لو۔ محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو تم میں سے کوئی شخص اس کی طرف بھاگ کر نہ آئے، بالکل اس طرح چل کر آئے کہ اس پر سکون اور وقار طاری ہو۔ جتنی نماز پا لو پڑھ لو، اور جو تمہارے پہنچنے سے پہلے گزر چکی اسے پورا کر لو۔ معاویہ بن سلام نے جہجہ بن ابی کثیر سے روایت کی، کہا عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر دی کہ ان کے والد نے انہیں بتایا، کہا ہم ایک بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے جلدی چلنے دوڑ کر پہنچنے کی ملی جلی آوازیں سنائیں۔ آپ نے نماز کے بعد پوچھا، تمہیں کیا ہوا تھا؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم نے نماز کے لیے جلدی کی۔ آپ نے فرمایا، ایسا نہ کیا کرو، جب تم نماز کے لیے آؤ تو سکون و اطمینان ملحوظہ خاطر رکھو، نماز کا حصہ جو تمہیں مل جائے پڑھ لو، اور جو گزر جائے اسے پورا کر لو۔ محمد بن حاتم اور عبید اللہ بن سعید نے کہا، ہمیں جہجہ بن سعید نے حجاج صفاف سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، ہمیں جہجہ بن ابی کثیر نے ابو سلمہ اور عبداللہ بن ابی قتادہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہوا کرو جب تک مجھے نہ دیکھ لو۔ اور ابن حاتم نے کہا، جب اقامت کہی جائے یا جماعت کے لیے پکارا جائے۔ یونس نے ابن شہاب زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا، مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اقامت کہی گئی، ہم اپنی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی کھڑے ہو گئے اور صفوں کو برابر کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا تھا کہ آپ کو کچھ یاد آ گیا، اس پر آپ واپس پلٹ گئے اور ہمیں فرمایا، اپنی جگہ پر رہو۔ ہم آپ کے انتظار میں کھڑے رہے یہاں تک کہ آپ تشریف لے آئے۔ آپ غسل کیے ہوئے تھے اور آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور نماز پڑھائی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔